تعلیم کے تو ہزاروں ادارے ہیں، تربیت کا ادارہ کہاں مجھے دکھاؤ ہے؟ تعلیم کا تو یہ مدرسہ وہ مدرسہ وہ مدرسہ، یہ کالج وہ کالج، تربیت کہاں؟ پہلے بزرگوں کے ہاں تربیت ہوتی تھی، والدین کے یہاں تربیت ہوتی تھی، علماء کی بارگاہ میں تربیت ہوتی تھی، لیکن آج علماء کے قریب ہی نہیں جانا چاہ رہے ہیں۔ آج بچہ والدین سے دور ہے۔ لوگوں کان کھول کر کے سنو، تربیت دو، اپنے بچوں کو مؤدب بناؤ۔ اگر تیرا بچہ مؤدب ہوا، تربیت یافتہ ہوا، تو کان کھول کر کے سن لے، جو بڑے سے بڑا انسان کام نہیں کر سکتا وہ کام تیرا بچہ کر جائے گا۔ ممبر شریف پہ جلوہ بار بوقار علماء اہل سنت حضور صوفی ملت، حاضرین جلسہ، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، آمین مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، آمین کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں پورا مجمع جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلسے میں آنے والوں میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت خرچ کر کے محفل رسول میں تشریف لائے۔ صاحب خانہ نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اتنا عظیم الشان یہ پروگرام سجایا، علماء کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ صاحب خانہ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور جو ان کے گھر سے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں، والد صاحب جو انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، آمین ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں حضور صوفی ملت تشریف رکھتے ہیں، اور علماء کا جنب غفیر منبر شریف پہ جلوہ بار ہے۔ بڑا اچھا نعتیہ کلام بھائی ذاکر اسماعیلی سے آپ نے سماعت کیا۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، بہت محبت کے ساتھ اب سنیں۔ ذکر رسول کی محفل بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ بے شک۔ یہاں آؤ تو ادب سے بیٹھو، یہاں آؤ تو مصطفیٰ جان رحمت کو ایسا سوچو کہ وہ مجھے اس محفل میں بیٹھا دیکھ رہے ہیں۔ حضرات، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے ادبی کر بیٹھتا ہے، اور وہ بے ادبی اس کو تباہ و بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ بے شک۔ حضرات، اصل ایمان ادب کا نام ہے۔ ادب اصل ایمان ہے۔ اگر ادب نہیں ہے نا تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ ادب بہت ضروری ہے۔ بادب بے نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تھوڑا اور آواز آپریٹر صاحب ذرا بڑھا دو، ریپیٹ بڑھا دو، تھوڑا بڑھ جائے تو۔ اصل میں آپ کا ساؤنڈ بہت دمدار ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے میک پہ کیسے بجانا ہے۔ یہ جو ہے نا ڈی جے کے حساب کا آپ کا ساؤنڈ ہے۔
حضرات، عشق اگر ابو جہل عشق اور ادب کی منزلوں سے گزرتا تو وہ ابو جہل نہ رہتا. روزانہ نبی کو دیکھتا تھا مگر ادب نہیں تھا، مرا تو جاہلوں کا باپ بن کے مرا. ہاں؟ ایک دیوانہ کبھی نبی کو دیکھا ہی نہیں، یمن میں بیٹھا تھا. وہ ویسے کرنی ہے، بہت عمدہ ہے. جب دنیا سے گیا تو عاشقوں کا امام بن کے گیا. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ. تو وہاں دور اور نزدیک معنی نہیں رکھتا، جی جی. وہاں دور اور نزدیک معنی نہیں رکھتا، وہاں ادب اور عشق معنی رکھتا ہے. قریب میں تو ابو لہب تھا جو کعبہ کا کیشیئر تھا، مکہ کا بڑا اہم رکن تھا، لیکن قرآن نے اس کی مذمت کی. تبت یدا ابی لہب وتب، بولو کی کہ نہیں کی؟ اور جب ابو قحافہ کا بیٹا مصطفیٰ کے عشق میں مچلا تو نبی نے فرمایا اس کی ایک نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے. واہ واہ، ماشاء اللہ. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کی ایک نیکی جی. آسمان کے ستاروں کے برابر. کیا نمازوں سے ہو گئی ہے؟ کیا روزے سے ہو گئی؟ یہ عشق مصطفیٰ اور ادب رسول تھا جس کی وجہ سے اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا تھا. حضرت سچ ہے جی، بے شک. عشق مصطفیٰ اور ادب رسول، جی جی. یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ انسان کو مرنے نہیں دیتی جب تک کہ جنتی نہ بنا دیں. جی ہاں. مرنے نہیں دیتی. اگر عشق رسول اور ادب رسول ہے آپ کے سینے میں، نہیں مرو گے جب تک کہ اللہ آپ کو جنتی نہ بنا دے گا. ماشاء اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے کبھی اگر عمرہ کرنے، حج کرنے مدینہ شریف جائیں آپ، تو وہاں کے ان وہ جبہ پہنے لال رومال والے جو ہوتے ہیں متوع، ان کو نہ دیکھ لینا، وہ بڑے گستاخ ہیں. جی. وہ تو ڈائریکٹلی کہتے ہیں ادھر چہرہ کر کے بھی نہ مانگ، ادھر کیا ہے کیا ہے. وہ روزہ رسول کو صرف مٹی کا ڈھیر سمجھتے ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. اور ایک بات بتاؤں، بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب وہاں ایسا رہا، وہاں ایسا رہا، وہاں ایسا ہو رہا ہے. نہیں، ہمیں وہاں والوں کو نہیں دیکھنا ہے. مدینہ شریف جا تو عشق رسول احمد رضا سے لے کے جا. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ حضرت، ماشاء اللہ. ادب 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 کی ڈگری احمد رضا سے لے کے جا. جی جی جی. اور خدا کی قسم، جس کے ویزے پہ احمد رضا کے عشق کی ڈگری ہوگی، ادب رضا کی ڈگری ہوگی، تو میں وعدہ کرتا ہوں جب وہ مدینے سے آئے گا تو مالا مال ہو کے آئے گا. جی آپریٹر صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے بتا اور دیں یہ کیا کیا، اس کا نام بتا دیں. اچھا، اور مجھے آواز زیادہ چاہیے. اب بتا. ہاں، چونکہ میں سیکھنا چاہتا ہوں اب آپریٹر صاحب سے. 14 سال ہو گیا، آج تک میں سیکھ ہی نہیں پایا کہ آپریٹر لوگ کرتے کیا ہیں. میک صحیح چلے گا؟ دو لوگ کبھی چین سے نہیں بیٹھتے، ایک گھوڑا چلانے والا، ایک میک چلانے والا. گھوڑا کتنا بھی اچھا بیٹھے، میری بات غلط تو نہیں ہے؟ میک کتنا بھی اچھا چلے، عادت. حالانکہ یہ میک بہت اچھا بول رہا ہے، بہت زبردست بول رہا ہے، ابھی تو میں شروع بھی نہیں ہوا ہوں. عشق بہت ضروری ہے. اگر عشق نہیں ہو، کسی عاشق نے کہا سنبھل کے پاؤں رکھنا، حاجیوں شہر مدینہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. میں نے کہا اگر مدینے میں ادب سے قدم نہ رکھا تو سفر بیکار ہو جائے گا. ہاں ہاں، یہاں ادب ضروری ہے، یہاں ادب چلتا ہے. اگر یہاں ادب کی ڈگری لے کے نہیں آیا تو سفر بیکار ہے. ادب ضروری. ادب ضروری. اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟
حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. اللہ 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 اللہ. ہائے ہائے. حرم کی زمین ارے قدم رکھ کے چلنا, قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. یہ حرم تو وہ حرم ہے, یہ در تو وہ در ہے, یہ چوکھٹ تو وہ چوکھٹ ہے. یہاں پیر سے نہیں بلکہ سر سے چلا جائے. ہائے ہائے ہائے. اللہ اللہ اللہ. یہ ادب ہے, یہ ادب ہے. اور خدا کی قسم جب تک ادب رسول نہیں آئے گا نا, جب تک آپ کے ایمان میں وہ اعلیٰ معیار پیدا ہو ہی نہیں سکتا. نا نا, عشق بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور عشق کے ساتھ ادب. ایسا نہ ہو کہ عشق میں ادب بھی ختم ہو جائے. عشق اور عشق کے ساتھ ادب. دیکھو دنیا کا محبوب, ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہاں محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, لیکن ادب ختم ہو جاتا ہے. کہیں کہیں کیا ہو جاتا ہے؟ ادب ختم. لیکن یہاں عشق کے ساتھ ساتھ ادب کا لحاظ قرآن نے بتایا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو, اے صحابہ کی جماعت, تم بہت محبت تو کرتے ہو لیکن نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بھی اونچا نہ کر دینا. بے شک. یہ ادب ہے. یہ کیا ہے؟ ادب ہے. یہ ادب ہے. ہائے ہائے. ذرا غور کریں یار. میں تو ان علماء کی جوتیوں کو چوم کر یہی اپنی قوم کو بتاتا ہوں, جس دن باادب ہو گئے نا اس دن باکمال ہو جاؤ گے. ماشاءاللہ. بے شک ادب بہت ضروری ہے. جی بہت خوب ماشاءاللہ. اگر ادب نہیں ہے نا تو خدا کی قسم کچھ نہیں ہے. ادب. اور جو سنی جماعت ہے, اہل سنت والجماعت, خاص کر رضوی, یہ بریلوی, اس کے اندر کچھ اور نہیں ہے, صرف اور صرف ادب کوٹ کوٹ کے بھرا جاتا ہے. ورنہ تو جو نماز یہ سنی پڑھتا ہے وہی دیوبندی پڑھتا ہے. نماز کا ٹائم الگ نہیں ہے, نماز الگ نہیں ہے, نماز وہی ہے, لیکن پھر اس کی قبول کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ ادب میں ڈوب کے پڑھتا ہے, وہ گستاخی کے گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھتا ہے. ادب بہت ضروری ہے. ایک بات بتاؤں میں آپ کو, یہ علماء بیٹھے ہیں, بڑی پیاری بات, اگر اجازت ہو, اجازت ہے ماشاءاللہ. ادب بتاؤں میں آپ کو. صحابہ اگر نماز پڑھ رہے ہوتے اور مصطفیٰ تشریف لاتے تو نماز کے دوران بھی وہ مصطفیٰ کو جگہ دے دیتے. ادب. ادب. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کے وصال سے چند دن قبل کی بات ہے کہ نبی کی طبیعت زیادہ علیل تھی, آپ حجرہ عائشہ میں تھے. نبی نے اشارہ کیا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. ابو بکر مصلی امامت پہ چڑھ گئے, نماز شروع ہو گئی. حدیث میں جملہ فی الصلاۃ, جب نماز میں تھے سارے صحابہ, نبی نے اپنے گھر کے, اپنے حجرے کے دروازے کا پردہ ہٹا کے اپنے غلاموں کو پیچھے سے دیکھنے لگے. نبی کا گھر پیچھے تھا. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ نے کعبے کی طرف سے چہرہ پھیر کے مصطفیٰ کے مکھڑے کی طرف کر لیا. ہائے ہائے. نماز میں بھی نبی کی پیٹھ ہو یہ گوارا نہیں, اور کاش دل چاہتا تھا نماز توڑ دیں, چہرہ تکتے رہے. اب بتاؤ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نبی فرماتے ہیں, انس بن مالک فرماتے ہیں, نبی نے فرمایا جتنی ہو گئی, جتنی پڑھ لی ہے ہو گئی, جتنی رہ گئی ہے پڑھ لو. ہائے 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 ہائے. یہ مولوی صراط مستقیم میں لکھتا ہے کہ نبی کا خیال آ جائے اس سے بہتر کتے گدھے کا خیال ہے نماز میں. اور انس بن مالک کہتے ہیں تو خیال کی بات کرتا ہے, ہم تو نماز میں چہرہ بھی مصطفیٰ کی طرف پھیر لیا کرتے تھے. مصطفیٰ کی طرف. جی جی جی. اور کتنی حدیثوں سے ثابت ہے. سورج گرہن کی نماز میرے مصطفیٰ پڑھا رہے ہیں, نبی نے ہاتھ آگے بڑھایا. صحابہ نماز پڑھنے, نماز کے بعد عرض کرتے ہیں آقا آپ نے ہاتھ آگے کیوں بڑھایا؟ عرض کی میرے سامنے جنت پیش کی گئی, میں نے سوچا کہ ایک انگور کا خوشہ توڑ لوں, مگر پھر سوچا نہیں, کبھی بلال کھا کے اذان پڑے گا, کبھی بھوکا رہ کے اذان پڑے گا, یہی بہتر ہے. ہائے 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 سبحان اللہ. بھائی دوست بالکل میک مجھے باندھے پڑا, اصل میں بڑا دھوندھار خطیب ہوں. میں تھوڑا بڑھا رہا ہوں نا تو یہ تھوڑا سا آواز اس کی اور بڑھا کے دیجئے, بیز بڑھا کے دیجئے.
ایسا لگ رہا ہے جیسے میں پتھر میں سر مار رہا ہوں. یقیناً تھوڑا سا محبت کے ساتھ میرے پاس انعام آگا میں بھی آپ کو دے دوں گا. آیا ہی نہیں ہے تو کہاں سے دوں؟ یہ اچھا حضرت. آپ جڑی سے انتظار میں ہے بھائی, آیا ہی نہیں ہے تو کہاں سے دوں, ہے نا. یہ ایک نوٹ آیا, یہ بہت چھوٹا ہے نیپال کے, تو مجھے کرنسی کا بھی پتہ نہیں ہے کون سی کتنی بڑی ہے. ہاں چاہیں آپ اب لے جا سکتے ہیں, ہو گیا کام ماشاءاللہ. یہ دیکھیے رامپوری کو خیال آیا ماشاءاللہ. اللہ سلام. بہت اچھی گفتگو ہونے والی ہے. صوفی صاحب قبلہ تشریف فرما, آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کرم ہوگا تو انشاءاللہ آپ جھومیں گے انشاءاللہ. ہاں آپ صحیح ہو گئے, آپ صحیح ہو گیا. آپ کے پاس ہر چیز ہے, بس کر دیں آپ. توجہ ہے, کیا کہہ رہا تھا؟ اچھا میں توجہ ہے تو بتاؤ. چلیے میں ہی بتا دیتا ہوں. وہ کہتا نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے. انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے تو چہرہ ہی پھیر لیا. میں نے عالم تصور میں پوچھا ہے صحابہ کی جماعت, نماز میں چہرہ کعبے کی طرف ہوتا پوری دنیا والوں کا, اور تم نے یہ کیا کیا کہ نماز میں چہرہ پھیر لیا مصطفیٰ کی طرف. جواب ملا گلفام رضا قادری, کان کھول کر کے سن, جدھر چہرہ پہلے تھا یہ دنیا والوں کا کعبہ ہے, جدھر چہرہ اب ہے یہ کعبے کا کعبہ ہے. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت عمدہ ماشاءاللہ. تبھی تو بریلی کر رہا تھا, بولا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. زور سے بولو, کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ دیکھو. بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. ادب بہت ضروری ہے, اگر ادب نہیں تو کچھ نہیں. آج یہ والدین کانفرنس, عظمت والدین کانفرنس, قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. ماں باپ کو لفظ اف نہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا معیار بہت اعلیٰ ہے, کہیں لفظ اف سے بھی بے ادبی نہ ہو جائے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, بلکہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. بے شک بے شک. ادب ادب. اگر ماں باپ کا گستاخ ہے تو کچھ نہیں ملے گا. ہر جگہ تجھے ادب پڑھتا ہے, اگر استاد کا ادب نہیں کرتا تو علم میں کبھی کمال حاصل نہیں ہو سکتا. ادب ادب. نماز پڑھتا ہے, مسجد کے امام کا ادب نہیں کرتا تو تیری نمازوں کو وہ کمال نہیں مل سکتا. ادب ادب. بہت خوب حضرت, بہت خوب ماشاءاللہ. ادب جی بہت ضروری ہے. اگر ادب نہیں تو کچھ نہیں, اور ادب ہے تو سب کچھ ہے. ادب. جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سننا, اب میں آپ کو بتاتا جاؤں اور عشق رسول میں جھوم کے سنتے چلے جانا. ادب ادب ادب. سلطنت عثمانیہ کا آخری شاہ عبد الحمید ثانی, 650 سال انہوں نے آدھی دنیا پہ تقریباً حکومت کی. کتنے سال؟ زور سے بولنا. 650. اور آج تم 6 دن حکومت نہیں کر پا رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی قسم وہ جو سلطنت عثمانیہ کے شہزادے تھے بڑے باادب تھے. واہ, بڑے باادب. بہت ادب جی. جب ان کے اندر ادب تھا تو اللہ نے ان کی جوتی کے نیچے تاج رکھ دیے تھے, تخت رکھ دیے تھے. جلسے میں آنے والوں ذرا سنو, جب یہ حرم شریف ہے, کون؟ مدینے کا حرم شریف, مسجد نبوی, یہ عثمانیوں نے بنایا, سلطنت عثمانیہ میں بنا. آج اس کو سعودیوں نے توڑ دیا ہے, نئے طریقے سے بنایا ہے, مگر اس کو عثمانیوں نے بنایا تھا, ترکیوں نے بنایا تھا. یہ جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سننا, بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا. جب بچے حافظ قرآن بن گئے تو ان کو معمار بنایا, یعنی راج مستری کا کام سکھایا, بلڈنگ بنانے کا کام سکھایا. اور جب بچے حافظ قرآن بن کے راج مستری بن گئے تو ان کو مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے لگایا اور کہا ایک ایک پتھر پہ قرآن پڑھتے جانا, مسجد نبوی کی تعمیر کرتے جانا. ماشاءاللہ. بہت خوب حضرت, بہت عمدہ. کیا ان کا معیار تھا یار, ذرا سنو. کیا ہم تو مسجد میں جب آتے ہیں نا, مسجد میں اپنی یہ جو مسجد دکھ رہی ہے, جمعہ کے دن خوب بتیاتے ہیں, خوب بتیاتے ہیں. پہلے تو آتے ہی نہیں, اور اگر آ گئے تو بات ہماری رکتی نہیں. صحیح.
جلسے میں آنے والوں ذرا کان کھول کر کے سنو. جب کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو کبھی پتھر بڑا ہوتا توڑا جاتا ہے. بولو آپ کے یہاں مکان بنتے ہیں ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا؟ جب راج مستری معمار بناتا لگاتا جب فٹ نہیں بیٹھتا تو توڑتا ہے. کائے سے توڑتا ہے؟ ہمارے یہاں سے بسولی بولتے ہیں, پتہ نہیں یہاں کیا بولتے ہیں, ہتھوڑی بسولی. جب پتھر ٹوٹے گا تو آواز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو. جب مسجد نبوی کو تعمیر کرایا گیا کوئی پتھر بیٹھتا نہیں تھا, بڑا تھا, اسے توڑنا ہوتا تو رب کعبہ کی قسم وہاں نہیں توڑتے, اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کا مقدس حرم ہے, یہاں آواز کرنا بھی بے ادبی ہے. اسے 2 میل دور لے کے جاتے, وہاں توڑنے کا کارخانہ رکھا تھا, وہاں جا کے توڑتے پھر لا کے یہاں لگاتے. یہ ادب تھا. آج جو میں ان علماء کی دعا لے کے جو جملہ بولنا چاہ رہا ہوں, آج جو ہمیں تباہی نہ کے گھیر لیا, خدا کی قسم ادب نکل گیا. حضرت معاف کرنا ایک جملہ بول رہا ہوں, ادب دیکھیے. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا آج سے 25 سال پہلے 20 سال پہلے, کتنا سا زمانہ ہے, میری عمر کہیں کتنی سی ہے. حضور صوفی ملت نے تو خوب دیکھا ہوگا, حضرت نے تو خوب دیکھا ہوگا. میں نے دیکھا کہ بیٹا سگریٹ پیتا, بیڑی پیتا, 10 سال ہو گیا سگریٹ بیڑی پیتے, ابا کے سامنے ایک کو دن نہ پیا. ابا آئے چھپا دیا, صوفی صاحب آئے چھپا دیا, مولانا صاحب آ گئے چھپا دیا. اور آپ مسل کے مولانا سے کہتا کھائیں گے کیا حضرت؟ ایسا ہی جی ایسا ہی. ادب ختم ہو گیا یار, ادب ختم ہو گیا. پہلے اگر اس گھر کی عورت کو پڑوس میں بھی جانا تھا تو اپنے گھر کے دروازے کے جھروکے سے دیکھتی رہتی تھی کہیں راستے میں تاؤ تو نہیں کھڑے, چچا تو نہیں کھڑے, مولانا تو نہیں کھڑے, کوئی بڑا تو نہیں کھڑا. نہیں جاتی تھی, جھانکتی رہتی تھی. اور جب کوئی راستہ صاف دیکھتی چپکے سے ادھر سے نکلتی, برابر والے کے گھر میں چلی جاتی. یہ ادب تھا. جی جی. اور آج بال کھول کے فل میک اپ کر کے خوشبو لگا کے آدھا جسم دکھا کے موٹر سائیکل پہ پیچھے اس کو چھپکلی بن کے چپک کے بیٹھتی ہے. اور حیا نہیں ہے اس کو شرم نہیں ہے. پھر دعا کراتے ہیں, صوفی صاحب دعا کر دیجئے فلسطین کے بچوں کو ضرورت ایک ایوبی آ جائے, حضور دعا کر دیجئے کوئی طارق بن زیاد آ جائے تاکہ فلسطین کی بچیوں کی حفاظت کر سکے. او جلسہ میں آنے والوں, اللہ قادر مطلق ہے, اگر وہ چاہے تو سینکڑوں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے, لیکن اتنی دعاؤں کے باوجود ایوبی آتا کیوں نہیں, طارق بن زیاد آتا کیوں نہیں, موسیٰ بن نصیر آتا کیوں نہیں؟ جلسے میں آنے والوں وجہ یہ ہے کہ طارق بن زیاد, موسیٰ بن نصیر, صلاح الدین ایوبی ہوتا تو کوک سے پیدا ہے مگر ہر کوک سے پیدا نہیں ہوتا. سچ ہے سچ ہے. اخروٹ بادام پستہ کشمش زمین سے پیدا ہوتا ہے, لیکن کھجوریا والوں کے یہاں پستہ پیدا ہوتا ہے. اخروٹ بادام, میں کہوں گا یہ تو زمین کی پیداوار ہے, کھجوریا کے آدمی پھر تیرے ہاں کیوں نہیں ہوتا؟ جواب ملے گا حضرت یہ ہر زمین میں پیدا نہیں ہوتا, اس کے لیے خاص زمینیں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا صلاح الدین ایوبی ہوتا تو کوک میں پیدا ہے مگر ہر کوک سے پیدا نہیں ہوتا, اس کے لیے خاص کوک ہوتی ہے. حق حضرت بہت خوب, بہت عمدہ. جی جی خاص کوک ہوتی ہے. بیٹی بے پردہ بال کھول کے بازاروں میں گھومے, اس کی کوک سے ایوبی پیدا ہوگا, نچکیا پیدا ہوگا. میک اپ کر کے غیروں کے جھرمٹ میں بیٹی جائے, اس کی کوک سے کوئی طارق بن زیاد پیدا ہوگا نہیں, کوئی شرابی پیدا ہوگا. میرے عزیزو, اگر چاہتے ہو کہ پھر سے کوئی ایوبی جنم لے لے تو اپنی بیٹیوں کو تم کو کنیز فاطمہ بنانا ہوگا, بے شک بے شک, باحیا بنانا ہوگا. کان کھول کر کے سن لو, ایک جملہ بول کر کے جا رہا ہوں. صلاح الدین ایوبی کہتا میری ماں جب رات کے سناٹے میں مجھے دودھ پلاتی
میں ماں کی چھاتی سے چپک کے جب ماں کا دودھ پیتا میری ماں مصطفیٰ کا درود پڑھا کرتی تھی. واہ واہ ماشاءاللہ ذرا ماشاءاللہ زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری ماں مجھے تھپکیاں دے دے کے کہا کرتی تھی تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ حضرت ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تو ماں نے موبائل دے دیا بیٹے کو, موبائل پر ایسا رسیہ کر دیا بچے کو, موبائل کا ایسا رسیہ کر دیا جو بچہ ماں سے نہ چھپے, پھپھو سے نہ چھپے, ابا سے نہ چھپے, دادا سے نہ چھپے, وہ موبائل سے چھپ جاتا ہے. صحیح. جی جی ایسا رسیہ کر دیا. موبائل فیڈر سے زیادہ کام دے رہا حضرت. جی جی فیڈر دو تو چھپے نہ چھپے گارنٹی نہیں, موبائل دو تو ایسا لگتا ہے جیسے انجیکشن لگا دیا. ہائے تو نے اپنے بچے کو کدھر ڈال دیا اور پھر تم سوچتے ہو کہ اس نسل میں کوئی ایوبی آ جائے. نہیں, ان علماء نے تاریخ ضرور پڑھی ہوگی, کان کھول کے سنو. جب ایوبی فاتح بن کے بیٹھا تھا اپنی کرسی پر, ذرا سننا, اور عیسائیوں کے بڑے بڑے یودھا اور بڑے بڑے کمانڈر, ان کے بڑے بڑے سپہ سالار رحم کی بھیک مانگ رہے تھے ایوبی سے. جب ان کو بیڑیوں میں قید کر کے لایا گیا ایوبی کے پاس, ایوبی بیٹھا تھا کرسی پہ, اور ایوبی نے کہا دیکھ میرے نبی نے آج ایوبی کو وہ پاور عطا فرمائی کہ آج سب میرے رحم و کرم پہ پڑے ہو, بولو کیا کیا جائے. تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا, تاریخ میں آج تک وہ جملہ رقم ہے. پتا کیا جملہ بولا تھا؟ ایوبی واقعی ہم تجھے سلامی پیش کرتے ہیں, واقعی تو مرد مجاہد ہے, واقعی تیرا ثانی نہیں, ہم تیرے سامنے بالکل بیکار ثابت ہوئے, تو نے ہمیں دھول چٹا دی, اب ہم تیرے رحم و کرم پہ پڑے ہیں, واقعی تیرے ہاتھ میں گردنیں مار دے یا چھوڑ دے, لیکن ایوبی ایک تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیری نسلوں میں کبھی دوسرا ایوبی پیدا نہیں ہونے دیں گے. وہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں. ہم تیری قوم میں اتنی عریانیت, اتنی فحاشی, اتنی بے ادب تیری قوم کو بنا دیں گے, اتنا بے حیا تیری قوم کی بیٹیوں کو بنا دیں گے, اتنا شرپسند تیری قوم کی بیٹیوں کو بنا دیں گے کہ وہ اسلام کے دائرے میں رہ کے زندگی گزارنا قبول نہیں کریں گی, اور پھر کسی کوکھ سے کوئی ایوبی پیدا نہیں ہوگا, یہ ہمارا وعدہ ہے. کر دیا انہوں نے. ہمارے پڑوس کا ملک جو پاکستان ہے اس میں نعرہ لگایا تھا بہنوں نے, بیٹیوں نے, میرا جسم میری مرضی. کہا مولوی تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ ایسا پہنو, اور مولوی تو کون ہوتا ہے کہنے والا میرا جسم میری مرضی, میں ننگی گھوموں, میں جیسے گھوموں, میں جینس میں گھوموں, میں ٹاپ میں گھوموں, میں اسکرٹ میں گھوموں. تجھے پتا نہیں میری بہن, تیرا نعرہ غلط ہے, تیرا جسم تیری مرضی. اگر اللہ چاہے ایک دماغ کی نس بلاک ہو جائے نا تو ہاتھ اور پیر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. بے شک بے شک. میری بہن جسم تیرا ہے مگر مرضی مولا کی چلے گی. جسم تیرا ہے مگر مرضی, زور سے بولو, زور سے بولو, مرضی مولا کی چلے گی. مگر ادب نہ رہا. آج بہن کو بھائی کا لحاظ نہیں, آج بیٹی کو باپ کا لحاظ نہیں, آج بیٹی کو ماں کا لحاظ نہیں, چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کا لحاظ نہیں, آج مسجد کے امام کا مقتدی کو لحاظ نہیں, آج بڑے کا چھوٹے کا لحاظ نہیں, آج علماء کا قوم کو لحاظ نہیں. یہ ادب تمہارے ہاتھ سے چلا گیا, جس کی وجہ ہے آج تم تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئے. اگر چاہتے ہو کوئی دوسرا ایوبی جنم لے تو ادب کی ڈگری لو, اور ادب کی ڈگری لے کے زندگی گزارو. وہ دن دور نہیں کہ تمہاری نسل میں پھر کوئی ایوبی آ جائے گا. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین کانفرنس. بہت عمدہ حضرت ماشاءاللہ, بہت عمدہ. پھر کوئی ایوبی آ جائے گا. بے شک بے شک. ہاں؟ بہت عمدہ. ادب نہیں. معلوم ہے
اگر کوئی اینٹا بڑا ہوتا، کوئی پتھر بڑا ہوتا تو اس کو کئی میل دور لے جا کے توڑا جاتا، پھر حرم شریف میں لگایا جاتا، پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی۔ جلسے میں آنے والوں ذرا کان کھول کر سنتے رہنا، اسی لیے آج کا سعودیہ جب بھی مسجد نبوی کی توسیع کرتا ہے یا مدینے کا حرم توڑتا ہے تو پہلے ٹرکی سے اجازت لیتا ہے، اور جب ٹرکی جتنا اجازت دیتا اتنا توڑتا ہے، اور جو اس کا ملبہ ہے ٹرکی اس کو پھینکنے نہیں دیتا بلکہ اس کو ٹرکی لے جاتا ہے۔ کتنا خرچہ آتا ہوگا سعودیہ سے ملبہ ٹرکی لے جانے میں؟ مجھے بتاؤ کتنا اسپورٹ کا خرچہ آتا ہوگا، بتاؤ مجھے ٹرانسپورٹ کا کتنا خرچہ آتا ہوگا کہ کہاں سعودی کہاں ٹرکی، اور پھر اس ملبے کو لے کر کے جانا ہے۔ مگر ٹرکیوں کو پتا ہے یہ ملبہ کوئی عام ملبہ نہیں ہے، یہاں ہمارے ہزاروں حفاظ نے قرآن کی تلاوت کر کے ایک ایک پتھر کو لگایا ہے، یہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں ہے، بابرکت پتھر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حضرت، بہت عمدہ۔ اس لیے وہ ٹرکی لے کے جاتے ہیں۔ جی جی جی، ہائے ہائے ہائے، عبد الحمید ثانی جس کی میں بات کر رہا تھا، اس نے ایک پروجیکٹ پہ سگنیچر کیا۔ استنبول سے مدینہ تک کے لیے پٹری بچھائی گئی اور ٹرین کا نظام بنایا گیا ٹرکی سے مدینہ تک، اور جب پٹری بن کے تیار ہو گئی، ٹرین تیار ہو گئی، وہ کوئلے والی ٹرین، اس کا آواز بہت ہوا کرتا تھا۔ مدینہ شریف اس کو بلایا گیا، سلطان آجا، اس لیے کہ کام مکمل ہو گیا ہے، اب تجھے ہری جھنڈی دکھا کے مدینہ سے ٹرین کو استنبول کے لیے روانہ کرنا ہے۔ سنو ذرا غور کرو، عبد الحمید جب آیا مدینہ، پٹری پہ انجن کھڑا ہے، جنکشن پہ انجن کھڑا ہے، اور ترکی جانے کے لیے مکمل طریقے سے ہری جھنڈی دے دیا گیا ہے۔ جب اس کو اسٹارٹ کیا گیا، جیسے ہی اسٹارٹ ہوا، اس کا آواز کے کانوں میں آیا، عبد الحمید خسانی بولا بند کرو، اور آج کے بعد کبھی یہ انجن یہاں سے نہیں چلے گا، اس پروجیکٹ کو میں کینسل کرتا ہوں۔ کہا کیوں؟ بڑا پیسہ خرچ ہوا ہے۔ کہا پیسہ تو خرچ ہوا مگر نبی کی نگری میں اتنا آواز۔ ہائے ہائے ہائے، پڑھو کتاب تاریخ نجد و حجاز، بہت زیادہ بڑی نہیں، اتنی موٹی کتاب ہے، پڑھو۔ ان ٹرکیوں نے کہیں ہار نہیں مانی، یہ ترکی جہاں چلے اب سے 10 گنا فوجوں کو انہوں نے دھول چٹا کے رکھ دی، انہوں نے قسطنطنیہ کی دیواروں میں شگاف پیدا کیا۔ یہ وہی شہزادے ہے جس پہ 12 ملکوں کی فوجیں لگی تھی، اس قسطنطنیہ کو محمد خان ثانی نے فتح کر کے دکھایا تھا، معلوم ہے؟ جب یہ سعودی کے غدار ملے تو انہوں نے فرانسیسی فوجوں سے کہا تھا اگر ترکیوں کو مات دینا چاہتے ہو تو مدینہ شریف میں انہیں کاٹ دو، یہ تلوار بھی نہیں نکالیں گے۔ اور یہی ہوا، جب مدینے میں ان پر حملہ کیا گیا تو ان کے کمانڈر نے کہا یہ مصطفیٰ کا مقدس دیار ہے، گردنوں کو تو کٹا دیں گے مگر یہاں خون نہ بہائیں گے۔ ادب دیکھو یار، ادب دیکھو، کہاں چلا گیا ہمارا ادب؟ آج یہ نجدی ہمارے اوپر سوال کرتا ہے یہ کھڑے ہو کے سلام کیوں پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا یار تو بیٹھ کے پڑھ لیا کر، اگر تجھے کھڑے ہو کے پڑھنے میں کوئی تکلیف ہے تو تو بیٹھ کے پڑھ لیا کر، پڑھا تو کر۔ کھڑے ہو کے اس لیے پڑھتے ہیں کہ ٹاپ کلاس کا ادب شریعت محمدی میں کھڑا ہونا ہے۔ بے شک حضرت، بہت خوب بہت خوب۔ حضور صوفی صاحب قبلہ تشریف لائے، آپ کھڑے ہو گئے، جی کوئی اور خطیب آیا آپ کھڑے ہو گئے، کیوں؟ ٹاپ کلاس کا ادب ہے کھڑے ہونا۔ پہلی شریعتوں میں ٹاپ کلاس کا ادب تھا سجدہ کرنا، حضرت آدم کے لیے کہا تھا اسجدوا لآدم، جی جی جی، آدم کے لیے جھکو، پہلے جھک کے تعظیم ہوتی تھی، اب جھکنا حرام ہے چاہے مدار ہی کیوں نہ ہو۔ بہت خوب۔ مدار پہ بھی نہیں جھک سکتے۔ شریعت محمدی میں ٹاپ کلاس کی تعظیم کرنا تو کھڑے ہونا کیا ہے؟ زور سے بولو۔ کھڑے ہونا۔ اگر شوہر گھر میں آئے بیوی بیٹی ہے تو کھڑا ہو جائے، باپ گھر میں آئے بیٹا بیٹا ہے تو کھڑا ہو جائے، ماں کو دیکھے بیٹی بیٹی ہے تو کھڑی ہو جائے، استاد کو دیکھے تو شاگرد کھڑا ہو جائے، پیر کو دیکھے تو مرید کھڑا ہو جائے، امام کو دیکھے تو مقتدی کھڑا ہو جائے۔ واہ 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 واہ، جی دیکھیے ایک مسئلے آج سمجھا دوں میں آپ کو، یہ بابڑا صاحب کھڑے ہو کے تکبیر سنتا ہے، ایک کو جگہ نہیں ہے کھڑے ہو کے تکبیر سننا، کوئی ایک جگہ ثابت نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ حکم ہے
کہ اگر سارے لوگ بیٹھے ہیں اور امام آیا پیچھے سے، امام کہاں سے آیا؟ پیچھے سے. تو جس صف میں امام آتا جائے اس صف کے لوگ کھڑے ہوتے جائیں تعظیماً، جی جی جی. تعظیماً. اور اگر امام پہلے سے موجود ہے تو سب حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوں گے. تعظیم دیکھیے، امام آتا جائے کھڑے ہوتے جائیں. یہ ادب ہے، یہ ادب ہی تو نہ رہا. آج شاگرد استاد کو سمجھتا ہے یہ میرے ہاتھ چومے. آج شاگرد اپنے آپ کو شاگرد کہنے تیار نہیں ہے. اس سے پوچھو اگر استاد بھی بیٹھا تو کہنے تیار نہیں ہے میرے استاد ہیں. کان کھول کر کے سنو، استاد کو استاد کہنے سے مرتبہ گھٹتا نہیں، مرتبہ بڑھتا ہے. حضرت بے شک بے شک بے شک بڑھتا ہے. جی. ایک ہی ذات ہے جس کا کوئی استاد نہیں، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے علاوہ اگر کوئی کہتا میرا کوئی استاد نہیں تو اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں، چاہے وہ روحانی استاد ہو یا ظاہری استاد ہو، ہوگا ضرور. بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج مقتدی امام کے سامنے کھڑے ہونا جھکنے تیار نہیں. مقتدی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ امام میری پپوتی ہے. مسجد تو مسجد، مقتدی سوچ رہا میرے گھر کا جھاڑو بھی اگر ہو سکے تو امام سے لگوا دوں. اگر مقتدی کی بات امام نے مانا نہیں تو اس کا پتہ صاف. امام وہ رہے گا جو مقتدی کی سنے گا، امام وہ رہے گا جو متولی کی بات مانے گا. ہائے ہائے، جسے الحمد یاد نہیں وہ امام کا پتہ صاف کر رہا. امتحان ہو رہے ہیں، امتحان آئی ایس کا امتحان لیتا ہے وہ لیتا ہے جو اس سے بڑا ہوتا ہے، آئی پی ایس کا وہ لیتا ہے جو اس سے بڑا ہوتا ہے. کمال کی بات دیکھیے، آئی ایس آئی پی ایس کا امتحان کوئی جھولا چھاپ لیتا ہے؟ ارے بڑا جو اس سے بڑا ہوتا ہے وہ لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ بولو. لیکن امتحان امام کا جب لیتا تو وہ لیتا جسے قل واللہ یاد نہیں. ہم ترقی نہیں کر رہے حضرت ترقی ہم نہیں کر رہے. ترقی کہاں سے کرے گا تو یہ تو بتا، تو کہاں سے ترقی کرے گا یار؟ امام کی وہ امتحان لے. نظام میکدہ کچھ اس طرح بگڑا ہے ساقی، انہیں کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. یہ مولوی جو پوری دنیا کا انصاف کرتے تھے، آج ان مولویوں کا انصاف قوم کر رہی ہے. کتنے لوگ ہیں، آؤ مجھے آؤ آ کے بتاؤ، جو کہتے ہو حضرت یہ بتائیے طلاق کا مسئلہ ذرا آپ ہی نپٹا دو، جیسے آپ کہو کہ ویسے مان لوں گا. نہ، مولوی کی نہیں مانے گا، جا کے تھانے میں نپٹے گا، کورٹ میں نپٹے گا. اب یہ بتا تھانے والے کو اور کورٹ والے کو کیا پتا مغلظہ کون سی ہے، رجی کون سی ہے، بائنہ کون سی ہے، عدت کیا اور مدت کیا، مردہ کی کتنی ہے اور زندہ کی کتنی ہے. ارے بتاؤ یار، یہ بتائے گا دروغہ؟ نہیں بتائے گا. تو جب تم مولویوں کے پاس جاؤ گے نہیں تو وہ قانون بنائے گا، اور ہمارے انڈیا میں بن گیا، ہمارے انڈیا میں بن گیا. کیونکہ تو مولوی کے پاس جائے گا نا، مولوی کی مانا کرے. اگر مولوی کی مانتا تو طلاق ہوتا ہی نہیں. سچ ہے حضرت، سچ ہے. مولوی کے پاس تو دینے کے بعد ایک آدھ بار پوچھتا فون کر کے، مولوی نے کہا ہو گیا کام ختم، تو دوسرے مولوی سے پوچھے گا، تیسرے سے پوچھے گا، چوتھے سے پوچھے گا. مسئلہ جب تک مطلب کا نہ ہو جائے پوچھتا رہے گا. مولوی کے ٹچ میں رہ پوری زندگی، انشاءاللہ زندگی سکون سے گزرے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. آداب آداب. بولے سبحان اللہ. سبحان اب اور سنیں اور سنیں اور سنیں اور سنیں. میں جس مٹی سے تعلق رکھتا ہوں، جس زمین سے تعلق رکھتا ہوں، اس کا نام ہے رامپور. وہاں ایک آستانہ شریف ہے حافظ شاہ جمال اللہ. کبھی جانا ہو تو دیکھنا، بہت بڑا آستانہ ہے اور بڑے بافیض بزرگ ہیں حضور حافظ شاہ جمال اللہ، بہت بافیض بزرگ ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سردار اولیاء ہیں. ان کے ایک مرید و خلیفہ ہوئے ہیں حضور شاہ درگاہی محبوب الہی. یہ ضلع بدایوں میں ایک قصبہ پڑتا ککرالہ شریف. یہ ککرالہ کے رہنے والے تھے. ککرالہ شریف کے، بدایوں شریف کا ایک قصبہ ہے. بیعت ہوئے حضور حافظ شاہ جمال اللہ سے، خلیفہ بھی بنے. آداب. ان علماء کا صدقہ ہے، اگر میں چاہوں تو پوری رات ایک جملہ لے کر تقریر کرتا رہوں. آداب. بہت خوب یار بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو اپنے آپ سے کبھی رٹی ٹٹائی تقریر نہیں ہوتی ہے. یقین ماننا، یقین ماننا. میں جو بول رہا ہوں یہ سوچ کے بھی نہیں بیٹھا تھا یہ بولنا.
یقیناً یہ تو ان علماء کا فیضان ہے، میرے اساتذہ کا فیضان ہے. آج بھی میرے استاد مجھے ملتے ہیں تو ان کی جوتی میرے ہاتھ میں ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم خطیب بن گئے، ہم مولانا بن گئے، ہم تو یہ بن گئے، ہم وہ بن گئے. میرا استاد اگر 2 دن کا بھی ہو میں فخر سے کہتا ہوں ہاں یہ میرا استاد ہے، اور یہ انہی کا کرم ہے کہ آج میں بول لیتا ہوں. بہت خوب حضرت، بہت عمدہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اگر کوئی 2 دن کا بھی استاد ہے نا تو یقین ماننا کہ میں بس میرے دل میں جو عظمت ہے میرا رب جانتا، اور میرے استادوں کی ہی دین ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. حضور حافظ شاہ جمال اللہ، وہ جنگل آج بھی رامپور میں موجود ہے. حضور حافظ شاہ جمال اللہ اپنے مرید شاہ درگاہی محبوب الہی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے شکار پہ نکلے. کوئی جانور ملے تو شکار کریں. تو اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے. جلسے میں آنے والوں یہ بڑے نرم طبیعت کے بھی ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے مرید سے کہا درگیا، پیار میں کہتے تھے شاہ درگاہی کو درگیا، پیار میں کہتے تھے. جیسے اس علاقے میں پوربی علاقے میں بولا جاتا ہے چائے کو چیا، ہے نا، تو پیار میں کہتے تھے او درگیا. ذرا آگے جا کے دیکھتا کوئی شکار اکار آئے کہ نہیں ہے. کہتا حضور دیکھتا ہوں. یہ آگے جاتے اور اگر کوئی نظر آتا جانور تو پتہ کیا کہتے، بھاگ جا میرا پیر آ رہا شکار کر لے گا. بڑی نرم طبیعت کے ہوتے ہیں اللہ والے، بڑی نرم طبیعت کے ہوتے ہیں، بڑی نرم طبیعت کے ہوتے ہیں، بڑی نرم طبیعت کے ہوتے ہیں. اب شام ہو گئی، شکار ملا ہی نہیں. ملتا جب یہ رکنے دیتے، حضور حافظ شاہ جمال اللہ بولے درگیا کیا بات آج شکار نہیں ہے؟ کہا حضور آپ اپنا کام کیجئے، میں اپنا کر رہا ہوں. سمجھ گئے یہ درگیا اپنا کام کیا کر رہا ہے. یہ ان جانوروں کو بھگا رہا. جلال مائے بولے درگیا اسٹاپ، یہی کھڑا ہو جا. کہا تو ایک دم کانپ گئے، وہیں سائلنٹ، ایک دم رک گئے. اور حافظ شاہ جمال اللہ آگے نکلے. آگے نکلنے کے بعد میں آپ کو شکار جو بھی ہاتھ لگا کیا اور گھر واپس آ گئے. درگیا یہیں کھڑے رہ گئے. اس واقعے کو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں، 10 نہیں، 9 نہیں، 10 نہیں، 11 نہیں، 12 سال گزر گئے. زور سے بولیے کتنے سال گزر گئے؟ کتنے سال گزر گئے؟ 12 سال گزر گئے. جیسے ہی 12 سال گزرے حافظ شاہ جمال اللہ کا اسی جنگل میں پھر سے آنا ہوا. جیسے ہی آنا ہوا تو بولے اپنے مریدوں سے اس جنگل میں درگیا کی بو آ رہی ہے. ماشاءاللہ بہت عمدہ حضرت، سبحان اللہ. بہت عمدہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. درگیا کی بو آ رہی ہے، میرے مرید کی بو آ رہی ہے. کہا حضور درگیا پتہ نہیں پہاڑوں میں چلے گئے، پتہ نہیں جنگلات میں چلے گئے، پتہ نہیں دنیا کو چھوڑ دیا. 12 سال ہو گئے، کوئی خبر نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، عطا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، ملاقات نہیں ہے، ہم نے رامپور کی گلیوں میں نہیں دیکھا. کہا 12 سال سے نہیں دیکھا، مگر ان جنگلوں میں آج درگیا کی بو آتی ہے. آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ درگیا کھڑا ہے، جسم پہ گھاس پھوس جمایا ہے. ہائے ہائے ہائے، دیمک نے مٹی چڑھا دی اور اس میں گھاس جمایا. حضور حافظ شاہ جمال اللہ بولتے درگیا. کہنے لگا لبیک حضور میں حاضر ہوں. کہا درگیا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہا سرکار 12 سال پہلے کہہ دیا تھا رک جا، 12 سال سے یہی تو کھڑا ہوں. آداب 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 جی اس کو کہتے ہیں آداب. کب تک کھڑا رہتا؟ کہا سرکار اگر تا زندگی بھی نہ کہتی تو یہی کھڑا رہتا. آداب. سرکار حافظ شاہ جمال اللہ کا دریائے کرم جوش میں آیا. فرمایا میرے مرید جا، آج میں تجھے وہ فیضان سے مالا مال کرتا ہوں. اگر کوئی تیرے مزار پہ پہلے آ کے وہ بعد میں میری بارگاہ میں آ کے دعا کر لے تو اللہ اس کی دعا قبول فرما لے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان بزرگان دین، فیضان اولیاء کرام، حضور مفتی گلفام صاحب قبلہ. بہت عمدہ حضرت، ماشاءاللہ بہت عمدہ.
واہ 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 ادب واہ. جلسہ میں آنے والوں ادب. کبھی اگر مدینہ جانا ہونا تو ادب کی ڈگری لے کے ضرور جانا. اللہ اللہ. اگر ادب کی ڈگری نہیں ہے نا تو کچھ نہیں ہے تیرے پاس. ادب ضرور لے کے جانا. ادب کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. آج ہم بے ادب ہو گئے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ بے ادب و بے تمیز اللہ اللہ. کس کو ہوئے ہیں عزیز. واہ. ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. اللہ. گندے نکمے کمین مہنگے ہو کوڑی کے تین. کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تم. مانگے تمہیں سے پناہ. تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. لوگوں وہ تو کرم کی چادر پھیلائے ہیں ورنہ ہم جیسے بے ادبوں کا ٹھکانہ کہاں ہے. نمازوں کا سلیقہ ہمیں نہیں ہے. تلاوت کا سلیقہ ہمیں نہیں ہے. مجھے بتاؤ ہے کس چیز کا ہمیں سلیقہ. ہم بے سلیقہ ہیں مگر جلسہ میں آنے والوں وہ کرم کی چادر بچھائے بیٹھے ہیں. آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ اور آ کے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ دو یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. بہت خوب حضرت. میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. مجھے ساتھ لے لو. کی رسم. کہ رستے میں ہے جا بجا ہونے والے یا رسول اللہ ایمان کے لٹیرے جگہ جگہ بیٹھے ہیں. آقا میں مجرم بنا بیٹھا ہوں اپنا ساتھ دے دو. آقا آپ نے اگر ساتھ دے دیا تو بس بیڑا پار ہو جائے گا. بے شک بے شک. بہت خوب. کہتے ہیں گرنے کو ہوں ہاتھ دو اللہ. غوطہ لگے ساتھ دو. ایسو پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود. ادب. ادب. جلسہ میں آنے والوں یہ ادب کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. کبھی نہ چھوڑنا. کبھی نہ چھوڑنا. نہ قرآن پڑھو تو آپ کو خدا کی قسم قرآن مؤدب بناتا ہے. جی. قرآن کہتا ہے جیسے تم ایک دوسرے کو اپنے گھروں کے پیچھے سے پکارتے ہو ایسے نبی کو نہ پکارو. ادب. جی جی. نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو. ادب. بے شک بے شک. بہت خوب حضرت. ادب. یہ میرے خاندان کے لوگ باخدا بڑی محبت سے سنیں. ماشاء اللہ. اللہ سلامت رکھے. اتنی محبت سے بہت کم جگہ سنا جاتا ہے جتنی محبت سے یہ سننا. ماشاء اور اللہ. اسی لیے میں محبت سے سنا بھی رہا ہوں. ماشاء اللہ. ادب. جی جی. اس کے بعد آگے بڑھوں گا. ادب. حجت الوداع کا موقع ہے. حضور سارے صحابہ کے ساتھ حج کر کے بیٹھے ہیں ایک میدان میں. بس موڈ میں آیا پوچھ لیا شہر مکہ کی طرف اشارہ کر کے بتاؤ یہ کون سا شہر ہے. سارے صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. لو میاں ابھی تو حج کر کے آئے طواف کعبہ کر کے آئے تو پتہ نہیں ہوگا یہ مکہ ہے. یار جب حج کرو گے تو طواف نہیں کرو گے کعبے کا. حج کرو گے طواف بھی کرو گے تو سب کو پتا ہے کہ کعبہ مکہ میں ہے اور یہ شہر مکہ ہے. سب نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانے. آداب. اچھا حج 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 ہر مہینے میں ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں ہوتا ہے سال میں؟ ایک میں. حج کے مہینے میں تو حج ہوتا رمضان میں تو نہیں ہوتا نا. تب جو دیکھو بھائی اٹھ کے کوئی نہیں جائے میں ہاتھ جوڑ کے نہیں. بڑی پیاری تقریر چل رہی ہے. بڑی سنہری گفتگو چل رہی ہے. اے نیپال کے لوگوں ایک بات میں آپ کو بتاؤں تھوڑی دیر میں بھی چلا جاؤں گا. میں کچھ دیر میں انڈیا کا بارڈر پار کر جاؤں گا. کل نہ یہ محفل ہوگی نہ ان علماء کی زیارت ہوگی نہ صوفی صاحب کا فیض ملے گا نہ ایسی گفتگو ملے گی. موقع ہے بیٹھ لو یار. سمجھ رہے ہیں آپ. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے. حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. بیٹھ لیں آپ. 1 گھنٹہ تقریر میری ہو چکی ہے ایسا ہی نہیں ہے. اب آپ سنیں 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 سننا چاہتے ہیں. پوچھا اچھا یہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے. اب یار بتاؤ جب حج کیا ہے تو کسے پتہ نہیں ہوگا حج کا مہینہ ہے. جی. بھائی جب حج کر کے بیٹھے ہیں کسے پتہ نہیں حج کا مہینہ ہے. سب نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آج 10 تاریخ ہے آج ہی قربانی کر کے بیٹھے ہیں یوم نہر ہے. کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ یہ دن کون سا. تو سب کو پتا ابھی تو قربانی کر کے آئے.
جی ارے بھائی جب قربانی کرا تو سب کو پتا ہونا چاہیے یوم نحر ہے، آج قربانی کا دن ہے، 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ کو قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو سب کہتے ہیں اللہ اس کا رسول بہتر جانے کون سا دن ہے۔ ہائے 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 آداب، ایسے ہی صحابہ کو وہ مقام نہیں ملتا، آداب ادب، جی بہت خوب، آداب۔ بے شک، وہ جہنبی محمد علی مرزا کہتا میں صحابہ کے دور میں ہوتا تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں خلفائے راشدین کی لسٹ میں میرا نام ہوتا، معاذ اللہ۔ وہ کہتا ہے اور کہہ رہا معاذ اللہ نبی مجھ سے مشورہ لیا کرتے، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ ہے ان ظالموں کا ادب۔ اور بھائی خالی اگر کوئی پڑھا لکھا ہو تو اس کو آپ نہ سمجھ لینا قابل، اگر تعلیم کے ساتھ ادب نہیں تو بیکار ہے، ہم ٹھوکر مارتے ہیں اس علم پر۔ بے شک حضرت، بے شک، قابل تو ابلیس بھی بہت تھا جی ہاں کیا بات ہے حضرت، مگر نہ تھا آداب۔ جی بے ادب تھا، بہت خوب حضرت، ان علماء سے پوچھو کہ ابلیس جنت سے نکلا تو یہ علماء کہیں گے ادب کی وجہ سے، تو میں یہ کہوں گا بے ادب اگر ہو جائے تو جنت سے نکال دیا جائے، اور بے ادب جو پہلے جنت سے باہر ہے وہ اندر کیسے جائے گا؟ کیا بات ہے حضرت، جی 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 بے شک، جو بے ادب اگر جنت میں بھی ہو تو نکال دیا جائے۔ اللہ نے کہا اسجدوا لآدم فسجد الملائکۃ الا ابلیس، سارے کے سارے ملائکہ سجدہ میں چلے گئے الا ابلیس۔ یہ کھڑا رہا، یہ گستاخ کھڑا رہا، میں آگ سے پیدا ہوں، میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ یہ پتہ نہیں ہے سجدہ تو آدم کے لیے نہیں ہو پائے گا، لیکن بات تو خدا کی ہے۔ واہ 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 واہ، اس جد کا جو لفظ ہے، یہ جو حکم دیا جا رہا ہے، یہ کس کا؟ رب کا۔ جی صوفی ملت کہیں مولانا گلفام کو چائے پلاؤ، آپ چائے نہ دیں، چائے مجھے نہ ملی، بات حضرت کی گئی، جی نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں باریکی سمجھے؟ حضرت، بہت ارے خوب، بھائی میرا نقصان چائے کا ہوا، جی، لیکن جی، بات کس کی گئی بولیے؟ اس نے یہ دیکھا کہ تعظیم تو آدم کی ہے مگر یہ نہیں دیکھا حکم کس کا ہے۔ واہ کیا بات ہے حضرت، بہت خوب، جی کہا چلو نکلو، کہا کیوں؟ عبادت میں کمی نہیں، سجدے پہ سجدے کر ڈالوں، کیے ہیں؟ کہا خالی سجدے کام نہیں آئیں گے، ادب نہیں رہا، جی جی جی، آداب آداب، نکلو۔ اور اس نے نکال دیا، اور جب شیطان حاوی ہوتا تو سب سے پہلے ادب چھینتا ہے۔ یہ بھی سن لیں، یہ بھی سن لیں، بہت خوب، جب شیطان حاوی ہوتا، جب جھگڑا ہوگا، غصہ آئے گا، شیطان حاوی ہوگا تو ادب ختم، اس لیے کہ زور سے بولے گا، گالی دے گا، الٹی سیدھی گفتگو کرے گا، آداب ختم۔ اور جب ادب ختم ہو گیا تو پھر کام ختم ہو گیا۔ اپنے چچا حضرت امیر حمزہ سے میرے نبی نے پوچھا چچا جان کون بڑا ہوگا؟ سبحان اللہ، جی جی جی، وہ چچا ہے، چچا ہے وہ، چچا جان کون بڑا ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ دنوں کے اعتبار سے تو میرے دن زیادہ ہوں گے، بڑے تو آپ ہی ہیں۔ آئے 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 سبحان اللہ، بولو نا ماشاء یار، اللہ ماشاء اللہ، اور زور سے بول دو، سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے ہائے بڑے تو آپ ہی ہیں۔ کیا آئے بات ہے، ہائے ہائے ہائے، کیا ادب ہے یار صحابہ کا، کیا ادب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ شہر مکہ ہے، یہ حج کا مہینہ ہے، اور 10 تاریخ یوم نحر ہے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، لیکن یہ تو پہلے سے ہی تھا، کوئی نیا تھوڑی ہو گیا۔ آقا نے پوچھا اچھا بتلایا کیوں نہیں تم نے؟ میں نے پوچھا تو عرض کی یا رسول اللہ بتانا تو چاہتے تھے مگر یوں نہیں بتایا، پتہ نہیں آج منشائے یار کیا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، پتہ نہیں آج منشائے یار کیا ہے، چونکہ اگر آپ چاہیں تو کعبہ تو کعبہ، شہر تو شہر، دن تو دن، اگر آپ چاہیں تو قبلہ بھی بدل جائے۔ جی جی بے شک، بہت خوب، نماز میں کھڑے ہوئے تھے پرانے قبلہ کی طرف، اور قرآن نے کہا قبلتن ترضاہا، اب قبلہ بدلے گا مگر قبلہ وہ بنایا جائے گا ترضاہا حبیب جس میں تیری رضا ہوگی۔ کیا بات ہے حضرت، ماشاء اللہ، جی جی،
ترضاها حبیب جو تو چاہے گا قبلہ وہ بنے گا. جی بے شک. ہائے 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 میرا حبیب کعبہ کو چاہتا تھا بن گیا کعبہ. اگر میرا حبیب چاہتا کہ آب زمزم کے کنویں کو بنا دیا جائے وہ بن جاتا. بے شک. تو کہا یا رسول اللہ ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو آپ چاہ لیتے ہیں. اس لیے نہیں بتایا. پتہ نہیں یار کیا چاہ کے بیٹھا ہے. ہم کہتے ہیں یہ حج کا مہینہ ہے. یار منع کر دے آج سے یہ محرم ہے. تو یہ مہینہ حج کا نہ رہتا محرم ہو جاتا. ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے لب اعجاز میں اب بھی وہ اثر ہے. شب کو وہ کہہ دیں سحر ہے تو سحر ہے. ہائے 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 ضرور سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے بھائی نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. واقعی آج کا جلسہ ریکارڈ ہی ہے. اچھا صاحب خانہ کدھر بیٹھے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جمیل بھائی مبارک ہو. آپ نے ماشاءاللہ بڑا کامیاب پروگرام کرایا. آپ کے والد کی قبر پر اللہ رحمت و انوار کی بارشیں فرمائے. آمین آمین آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب ذرا سنیں انشاءاللہ جھومیں گے. اور میری تقریر جتنی آگے بڑھے گی میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے اتنا ہی مزہ آپ کو زیادہ آئے گا انشاءاللہ. جی اس لیے کہ بلیٹ کا انجن جتنا گرم ہوتا ہے اتنا ہی پھر مستی میں چلتا ہے. جی. میری صحت نہ دیکھی آپ؟ صحت تو سنگل چیچی سے. صحت نہ دیکھی آپ؟ سمجھ رہے آپ؟ لیکن بزرگوں کا جب کرم ہوتا ہے نا تو پھر ایسے ہی بولا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ادب. اللہ کرے کہ ہم بادب ہو جائیں. اللہ کرے ہم مؤدب ہو جائیں. آمین آمین. آج بیٹیوں کے دلوں سے اور دماغ سے ادب ہی تو نکل گیا. صحیح. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم تو کسی شادی میں جاتے ہیں کبھی نکاح پڑھانے کی نوبت پڑ جاتی ہے تو یہ دل چاہتا ہے کہ ہم ہی نقاب اوڑھ کے آ جاتے ہیں. اللہ. صحیح بتا رہے ہیں حضرت؟ جی جی صحیح. ایسا لگتا ہے کہ ہم ہی نقاب اوڑھ کے آ جاتے. بھائی کیا کریں اور سمجھ رہے ہیں آپ؟ سردی کے موسم میں بھی جسم ڈھکا ہوا نہیں ہوگا پورا. آپ سردی کے مارے ہو کر رہے ہوگے کمبل لپیٹے ہوگے. ان کا نہیں, ان کا تو گلا کھول کے بال کھلا ہوا ہوگا. اس لیے 5,000 کا جو سوٹ لائیں وہ بھی تو دکھانا ہے نا. جی. ادب چلا گیا ادب چلا گیا. ہائے ہائے ادب چلا گیا. جب سے یہ ادب ہمارے گھروں سے گیا ہے نا خدا کی قسم اس دن سے ہم تباہ و برباد ہو گئے. اپنے گھروں میں ادب لاؤ. جب چھوٹے چھوٹے بچہ ہوا کرے نا ادب سکھاؤ. ادب. بیٹے اپنے سے بڑے کو تو سے نہیں بولتے, آپ سے بولتے, تم سے بولتے, سلام کرتے. بڑوں کے سامنے زیادہ بولتے نہیں ہیں بیٹے, ان کا ادب کرتے ہیں. سکھایا کرو. دیکھو پہلے ایک جملہ آج بھی بولا جاتا, پہلے کیا؟ تعلیم و تربیت. تعلیم کے تو ہزاروں ادارے ہیں, تربیت کا ادارہ کہاں مجھے دکھاؤ ہے. تعلیم کا تو یہ مدرسہ وہ مدرسہ وہ مدرسہ, یہ کالج وہ کالج. تربیت کہاں؟ پہلے بزرگوں کے ہاں تربیت ہوتی تھی, والدین کے یہاں تربیت ہوتی تھی, علماء کی بارگاہ میں تربیت ہوتی تھی. لیکن آج علماء کے قریب ہی نہیں جانا چاہ رہے ہیں. آج بچہ والدین سے دور ہے. لوگوں کان کھول کر کے سنو, تربیت دو, اپنے بچوں کو مؤدب بناؤ. اگر تیرا بچہ مؤدب ہوا, تربیت یافتہ ہوا تو کان کھول کر کے سن لے, جو بڑے سے بڑا انسان کام نہیں کر سکتا وہ کام تیرا بچہ کر جائے گا. بہت خوب بہت خوب. تربیت جی جی تربیت ایک ایسا ہتھیار ہے. تربیت ایسا ہتھیار ہے یہ تربیت, جو بڑی بڑی تلواریں قلعے فتح نہیں کر پاتے نا, یہ تربیت یافتہ کر جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی. اب ذرا سنیں, اب آپ کو مزہ آئے گا. اب ذرا سنیں, ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حبیب اجمی. لوگوں ذرا غور کرو غور کرو. ان کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھ کر رو رہا, روتے روتے کہنے لگا حضور کسی کام سے آنا ہوا. حبیب اجمی فرماتے ہیں بتا آنے والے تیرے آنے کا مقصد کیا؟ عرض کرتا حضور میری کالی زندگی کو ایک بچہ میری زندگی کو روشن کر کے چلا گیا. حضور میرے گناہوں سے لت پت زندگی کو ایک 12 سال کا بچہ سوار کے چلا گیا. روتا اس لیے ہوں کہ دعا کر دو اللہ میری توبہ قبول فرما لے. حبیب اجمی فرماتے ہیں کیا ہوا؟ عرض کرتا حضور میں بڑا گناہگار تھا, میں شرابی تھا. کوئی ایسا گناہ تھا نہیں کہ میں نے کیا نہیں. میں جواری تھا حضور, کوئی ایسا گناہ تھا نہیں جو مجھ سے بچا ہو. لوگ مجھ سے ڈرتے تھے, لوگ مجھ سے بچتے تھے. حضور میں بہت بڑا اپنے وقت کا دبنگ تھا, اپنے وقت کا بہت بڑا گناہگار, خطا کار, سیاہ کار, مجرم و نکارہ تھا. حضور شراب کے نشے میں ہمیشہ دھت رہنا, ٹلی رہنا یہ میرا کام تھا. مجھے حلال و حرام میں تمیز نہیں تھا. اے جلسہ میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو, شراب ایسا گناہ ہے کہ اس کے پینے کے بعد میں
دوسرے حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. گناہ تو اور بھی گناہ ہے، لیکن ان گناہ کرنے کے بعد میں دوسرے گناہوں کا امتیاز رہتا ہے. لیکن شراب کے بعد کتنے ایسے ہیں، اخبار اور میڈیا تمہارے سامنے ہے کہ سگا بھائی شراب کے نشے میں آیا اور گھر میں اپنی سگی بہن کے ساتھ زنا کر بیٹھا. شراب جب حاوی ہوتی ہے تو پھر اپنا ذہنی توازن کھو دیتا ہے. اور آج میری یہ قوم، آج میرا جوان ڈوبا پڑا ہے شراب کے نشے میں. جلسے میں آنے والے کان کھول کے سن، اگر شرابی کوئی تیرا پڑوسی بھی ہو تو اس کو سمجھا، ورنہ اس کا پڑوس چھوڑ دے. بہت بری بلا ہے یہ نشے نے تباہ کر دیا. ہائے ہائے. کہتا حضور شاید مجھ سے بڑا گنہگار کوئی ہو. فرمایا اپنی بات بتا. حضرت دل کھول کے سننا. کہنے لگا حضور کل کی بات ہے، میری بیوی نے مجھ سے کہا تھا آج ایک مجرے کی پارٹی ہمارے گھر پہ ہوگی، ناچنے والے ناچنے والی میرے گھر پہ آتی، رقص و سرور کی محفل سجتی، شرابوں کے جام چلنا تھے. ایک بہت بڑی میں نے اپنے گھر پہ پارٹی رکھی تھی. میری بیوی نے کہا سارے دوستوں کی دعوت کر دے. شرابوں کے جام لے کر گیا. آج شام کو پارٹی ہوگی، بہت بڑی ایک رنگین پارٹی میں نے اپنے گھر پہ رکھی تھی. ابھی بیچ میں فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور میں بازار سے مارکیٹ سے کچھ سامان خریدنے گیا تاکہ آنے والے مہمانوں کی خاطر تبادلہ کر سکوں. میں نے سامان خرید کے پوٹلی باندھ لی. مجھے ایک مزدور کی ضرورت تھی، ایک حمال کولی کی ضرورت تھی تاکہ میرا سامان اٹھائے میرے گھر تک لے جائے. لیکن آج کوئی کولی نہیں ملا. میں 2 قدم آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک 12 سال کا بچہ کھڑا، چہرے پہ حزن کی برسات ہے. میں نے کہا بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ بچے نے بڑے بڑے معصومانہ انداز میں کہا بات اتنی سی ہے کہ میں ایک غریب مزدور ہوں، مزدوری کے لیے آیا تھا، لیکن آج صبح سے کھڑا ہوں، مجھے کوئی مزدوری نہیں ملی ہے. میری ماں میرے گھر میں انتظار کر رہی ہوگی، میری ماں میرے گھر میں فاقے سے میرا انتظار کر رہی ہے، اس لیے میں مزدوری تلاش کر رہا ہوں. جلسہ میں آنے والوں ذرا کان کھول کر کے سنو. عرض کرتا ہے حضور میں نے بچے سے کہا میری پوٹلی اٹھا کے میرے گھر تک لے چل، تجھے تیری مزدوری دے دوں گا. بچے نے بڑے پیارے انداز میں کہا ٹھیک ہے. میری پوٹلی کے قریب بچہ آ گیا. بچے کی عمر بہت کم تھی لیکن وزن بہت زیادہ تھا. میں نے جب سر پہ وزن رکھوایا تو بچے کے قدم ڈگمگانے لگے، بچے کا جسم کانپنے لگا، اس لیے کہ وزن زیادہ تھا. بچے نے پوٹلی زمین پہ رکھ دی. میں نے کہا کیا بات؟ بچہ کہنے لگا وزن بہت زیادہ ہے، میری اتنی عمر نہیں ہے. تو بچے نے کہا سن، اگر 2 بار میں لے جاؤں تو کیسا رہے گا؟ میں نے کہا نہیں، اگر 1 بار میں لے جا سکے تو لے کے جا، ورنہ میں دوسرا مزدور دیکھ لوں گا. بچہ مجبور تھا، کہنے لگا چل جو ہوگا دیکھا جائے گا، میرے سر پر رکھ دے. کہنے لگا حضور میں ظالم آدمی تھا، مجھے ذرہ برابر بھی احساس نہ ہوا. 3 دینار بچے کی مزدوری طے ہو گئی. کتنی زور سے بولو؟ 3 دینار بچے کی مزدوری طے ہو گئی. بچہ چلنے لگا، پسینے میں نہا گیا. بچے کا بدن کانپنے لگا، بچے کا سانس پھولنے لگا، مگر مجھے رحم نہیں آیا، میں ظالم انسان تھا. جب چلتے چلتے ایک بستی سے ہمارا گزر ہوا، جب بستی سے ہمارا گزر ہوا تو دوپہر کا وقت تھا، ظہر کی اذان ہونے والی تھی. دوپہر کا وقت تھا، ظہر کی زور سے بولیں اذان ہونے والی تھی. جیسے ہی بچہ بستی سے گزرنے لگا، ظہر کی اذان ہو رہی تھی مسجد میں. کیا ہو رہا تھا؟ بچے کے کان میں ظہر کی اذان کی آواز آئی. بچے نے پوٹلی زمین پر رکھ دی. میں نے کہا بیٹا کیا بات تھک گئے؟ بچے نے کہا تھکنے کی وجہ سے نہیں، سانس پھولنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ دیکھ اذان ہو رہی ہے، پہلے نماز ادا کروں گا، بعد میں تمہارا کام کروں گا. ماشاءاللہ. ہائے 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 ہائے. میری ماں نے کہا ہے بیٹا کام کرنا لیکن نمازیں پہلے پڑھنا، نماز چھوڑ کے میرے لال کام نہ کرنا. جلسہ میں آنے والوں کتنا پیارا ہوگا وہ بچہ 12 سال کا. ماں نے کیا تربیت دیا ہوگا، کیا تربیت دیا ہوگا. اپریٹر صاحب ذرا گونج بڑھا دو 1 منٹ کے لیے، گونج بڑھا دیجیے، جیسے نعت میں چل رہی تھی گونج بڑھا دیجیے. ہیلو ہیلو ہاں بڑھائیے، خوب گونج بڑھائیے. 1 منٹ کے لیے بڑھوا رہا ہوں، توجہ کریں. پڑھنے والا پڑھ رہا تھا، بچہ سن رہا تھا، پڑھنے والا کوئی پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر
بچے نے اذان سنی پوٹلی سے نہیں، کہنے لگا اب نماز پہلے پڑھوں گا، کم نماز پہلے پڑھوں گا۔ حبیب اجمی سے کہتا ہے میں نے بچے سے کہا اگر میں نماز نہ پڑھنے دوں تو؟ بچے نے جواب دیا اگر نماز نہیں پڑھنے دو گے تو تجھے کیا ملے گا، اور اگر نماز پڑھنے دے گا تو مجھے 1 دینار کم دے دینا لیکن نماز کی اجازت دے دے۔ کیا تربیت ہے، ہائے ہائے، والدہ کی بات کا کیا خیال ہے۔ جلسہ میں آنے والے ذرا کان کھول کر کے سن، اور جلسہ میں آنے والے ذرا کان کھول کر کے سن۔ کہنے لگا چاہے 1 دینار کم کر دینا مگر نماز ضرور پڑھوں گا، اگر نماز نہیں پڑھنے دے گا تو تجھے کیا ملے گا۔ حبیب اجمی سے کہتا حضور اتنا جملہ بچے نے کہا میرے دل کی دنیا بدل گئی، میرے دل میں محبت کا چراغ جل گیا۔ میں نے کہا بیٹا یہ بات ہے تو شام کو اگر تیری ماں تجھ سے تیری مزدوری کا حساب لینے لگی تو کیا کہے گا؟ روزانہ 3 دینار لے کے جاتا آج 2 لے کے جائے گا تو کیا کہے گا؟ کہنے لگا میری ماں مزدوری کا حساب بعد میں لیتی ہے، ایک حساب اور ہے جو سب سے پہلے لیتی ہے، وہ ہے نمازوں کا۔ جب میں مزدوری کی رقم دیتا ہوں تو میری ماں کہتی ہے بیٹا پہلے نمازوں کا حساب دے، ظہر کہاں پڑا ہے، عصر کہاں پڑا ہے، مغرب کہاں پڑی ہے۔ اگر میں کوئی نماز چھوڑ دوں تو میری ماں میری مزدوری کی رقم کو قبول نہیں کرتی، کہتی ہے جو رقم نماز چھوڑ کے کمائی گئی ہو اسے استعمال میں نہیں لاؤں گی۔ میں فاقے سے تو سو سکتی ہوں مگر بے نمازی کی کمائی ہوئی رقم نہیں استعمال کروں گی۔ واہ واہ ہائے ہائے جی بہت خوب حضرت۔ اے نیپال والو تمہارے بچے ودیش کمانے جاتے ہیں، دیش میں کمانے جاتے ہیں، اپنے بچوں سے ایک بار کم سے کم گلے سے لگا کے کہہ دیا کر میرے لال تو جا تو رہا ہے لیکن کمائی اگر کم کر کے لانا مگر نماز چھوڑ کے نہ آنا، حرام کے لقمے میرے گھر میں نہ لانا، اگر حلال لایا نماز پڑھ کے آیا تو تیری تھوڑی میں اللہ برکت فرما دے گا۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ حبیب اجمی سے کہتا حضور بچے کی یہ باتیں سن کے دل کی دنیا بدل گئی۔ میں نے بچے سے کہا جا نماز پڑھ لے بیٹا اور تجھے تیری مزدوری بھی پوری دے دوں گا، 1 دینار بھی کم نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کا کردار دیکھ کے میرا دل بدل گیا۔ بچہ نماز پڑھنے کے لیے گیا، سب سے پہلے جو مسجد سے نکلا وہ میرا مزدور بچہ تھا۔ میں اتنی جلدی آ گیا، میں نے کہا بیٹا کیا بات تم نے نماز نہیں پڑھی، اتنی جلدی آ گئے، ابھی تو کوئی نمازی آیا نہیں۔ بچے نے جواب دیا مسکرا کے ابھی میں نے فرض نماز پڑھی ہے، نفل و سنت رہ گیا ہے وہ گھر جا کے پڑھ لوں گا، تیرا مزدور بھی تو ہوں، زیادہ دیر ہوتی تو تجھے بھی تو تکلیف ہو جاتی، تجھے تکلیف بھی تو نہیں دینا ہے۔ ہمارے ہاں کا کام کا اصول یہ ہے اگر مزدوری پہ کسی کو لے جاؤ تو بیڑی پہ بیڑی پیتا رہے گا، گٹکے پہ گٹکا کھاتا رہے گا، کام نہیں کر کے دے گا، اسے ٹھیکہ دے دو تو 3 دن کا کام 1 ہی دن میں کر دے گا۔ بات حقیقت ہے، اگر اس کو مزدوری پہ لے جاؤ تو 1 دن کا کام 2 دن میں کرے گا، اور اگر اسے ٹھیکے پہ لے جاؤ تو 3 دن کا 1 دن میں لپیٹ دے گا۔ ارے بھائی یہ کون سا طریقہ، حلال کر کے کھاؤ، حلال کر کے کھاؤ۔ کہنے لگا تیرا مزدور بھی تو ہوں، فرض میں نے پڑھ لیا، سنت و نفل گھر جا کے تیرا کام مکمل کر کے ادا کروں گا۔ حبیب اجمی سے کہتا حضور بچے کے جملے سنے تو دل پہ ایسی چوٹ لگی، دل چاہتا تھا اسے پیر بنا لوں، میں اس کا مرید ہو جاؤں۔ میں نے کہا بیٹا ایک کام کرو، تو نے من خوش کر دیا، تیری باتوں نے دل جیت لیا۔ میں تھا بڑا ظالم انسان، آج تک کسی پہ رحم نہیں آیا، آج تک میں نے کمزوروں کو نہیں چھوڑا، لیکن یار آج تو نے میرا دل جیت لیا۔ تو ایک کام کر، یہ پوٹلی میرے سر پر رکھوا دے اور میرا گھر آ جائے گا تو تجھے ایسے ہی تیری مزدوری دے دوں گا۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ کہنے لگا نہیں، میری ماں نے کہا بیٹا جو کام کرنا نہیں اس کی اجرت لینا نہیں۔ ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ چل رہا ہے اسپتال میں بھی کمیشن، الٹرا ساؤنڈ میں کمیشن، بلڈ کی چیک میں کمیشن، سمجھ رہے ہیں؟ ادھر مریض گیا ہاسپٹل میں فون کر دیا میرا مریض ذرا پھاڑ کتنا بھی دینا مگر میرا کٹ الگ رکھنا۔ ہائے 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 ہائے، تم کلمہ پڑھتے ہو نبی کا، شرم نہیں آتی؟ حرام کھاتے ہو، جس پہ تمہارا حق نہیں وہ لیتے ہو، جس پہ تمہارا ادھیکار نہیں وہ لیتے ہو۔ کہنے لگا میری ماں نے منع کر دیا، چاہتا ہے کہ 3 دینار لوں تو پوٹلی میرے سر پر رکھا دے۔ کہنے لگا پھر رکھا دی میں نے سر پہ، لیکن اب محبت اتنی ہو گئی تھی پوٹلی اس کے سر پہ تھا، وزن ہمیں لگ رہا۔
صوفی ملت یہاں بیٹھے, کسی نے کم اللہ کا ڈال دیا. کیوں؟ محبت ہے یہ, کہیں سردی نہ لگ جائے حضرت کو, جبکہ کہا نہیں حضرت نے, ڈال دیا. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی تکلیف اپنی تکلیف بن جاتی ہے, اس کا درد اس کا غم اپنا غم, اس کا درد اپنا درد, اس کی خوشی اپنی خوشی بن جاتی ہے. کہنے لگا میرے سر پر رکھا دے میں لے کے چلتا ہوں. کہنے لگا نہیں میرے سر پر رکھا میں ہی لے کے چلوں گا. کہنے لگا میں نے حضور بچے کے سر پر رکھا دی. اب بچہ چل رہا تھا, میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کر رہا تھا, یا اللہ میرے گھر جلدی آ جائے, یا اللہ میرے گھر جلدی آ جائے, یا اللہ میرے گھر جلدی آ جائے. ہائے کیا زمانہ ہے, کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے, میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے. کیا زمانہ ہے, کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے. اور سنیں, تخت دیتا ہے, تاج دیتا ہے, عظمتوں کا مزاج دیتا ہے, جس کا کردار ہو بلند اس کو یہ زمانہ خراج دیتا ہے. زور سے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ زمانہ خراج دیتا ہے. توجہ ہے, توجہ. کیا زمانہ ہے, کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے, میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے. کہنے لگا حضور میرا گھر آ گیا, میں نے بچے کی پوٹلی سر پہ سے اتار لی, اور میں نے کہا بچے سے کہ بیٹا تیری مزدوری ابھی لا کے دیتا ہوں اور بس تھوڑا سا رک جا. بچہ دروازے پہ رکا, میں اندر گیا, پوٹلی لے گیا. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے 3 دینار دو, بچے کو مجھے مزدوری دینا ہے. جتنی دیر میں میری بیوی نے اپنے تھیلے سے 3 دینار مجھے نکال کے دیا, میں نے بچے کا قصہ بتا ڈالا. جب میں نے بچے کا قصہ بتایا تو میری بیگم نے مجھ سے کہا ارے شرابیوں کو گھر کے اندر لاتا تھا, جوانیوں کو سر کے اندر لاتا تھا, آج ایک اللہ والا آیا دروازے پہ چھوڑ آیا, ارے اسے گھر کے اندر لیا, اس کا قدم میرے گھر میں پڑے گا, اس کے قدم کی برکت سے میرے گھر میں جھما جھم رب کی رحمت برسے. واہ 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 ماشاءاللہ. کہنے لگا میں بھی تو چاہتا تھا کہ وہ بچہ میرے گھر میں آ جائے. میں نے کہا بیٹا میرے گھر چل, اور میرے گھر میں دوپہر کا کھانا تیار ہے, چند لقمے کھا لینا, میرے بچے منتظر ہیں تیرے, اور چند لقمے کھانے کے بعد بیٹا تو چلا جانا. بچے نے منع کر دیا نہیں کھاؤں گا. میں نے کہا بیٹا کیا بات, تمہارا 3 دینار میں نے تمہیں دے دیا, تمہاری مزدوری تمہیں دے دیا, اگر چند لقمے کھا لو گے تمہارا کیا جائے گا. بچے نے کہا اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ میں روزہ دار ہوں. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور 12 سال کی عمر روزہ. میں پوچھنے لگا بیٹا رمضان کا مہینہ نہیں ہے لیکن روزہ کیسے رکھ کے آئے ہو, تم مزدوری کرتے ہو, تیز دھوپ میں شدید گرمی میں کام کرتے ہو, لیکن روزہ کیسے رکھ کر کے آئے ہو. تو معلوم ہے بچے نے جواب دیا تھا, ہم نے جب ماں کی گود میں آنکھوں کو کھولا تو ہم نے ماں کو روزہ رکھتا ہوا پایا. اپنی بھی روزہ کی عادت سی ہو گئی ہے, اب تو روزہ رکھ کے بھی مزدوری کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے, پریشانی نہیں ہوتی, تکلیف نہیں ہوتی, عادت سے ہو گئی ہے. یار کیا ادب اور کیا بچے کی تربیت ہوتی ہے, ذرا غور کریں, ذرا غور. ہمارے بچے بھی ہیں گالیاں دیتے ہیں راستوں پر, ہمارے بچے بھی گالیاں دے رہے ہیں, شکایتیں گھر میں آتی ہیں تمہارے بچے نے گالی دی ہے. ہائے ہائے کتنا اچھا ہوتا کہ تیرے گھر پہ آنے والا آتا اور آ کے یہ کہتا کہ میں نے تیرے بچے کو چھوٹے چھوٹے بچوں میں ان کی اصلاح کرتا دیکھا ہے. کتنا اچھا ہے. بابا فرید نے نہ کہا تھا چلو نماز پڑھو شکر ملے گی. سبحان اللہ. بس توجہ فرمائیں ذرا. کہنے لگے میں چاہتا تھا بچہ میرے گھر پہ آ جائے. میں نے کہا بیٹا ایک کام کرو, شام کا افطار کر کے چلے جانا.
اگر اب روزہ ہے تو آرام کر لو, شام کو افطار کر کے چلے جانا. بچے نے میری دعوت قبول کر لی. جب بچے نے میری دعوت قبول کی تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی بادشاہ کو اس کا تخت مل گیا ہو, جیسے کسی بیمار کو شفا مل گئی ہو, جیسے کسی بے اولادے کو برسوں کے بعد میں اس کو اللہ نے اولاد دے دی ہو. میں بڑا خوش ہوا. بچہ گھر میں آیا. جیسے گھر میں آیا بچے کو دیکھ کر کے سارے گھر میں خوشی کا ماحول ہو گیا. میری بیوی نے کہا جتنوں کی دعوت کر کے آئے ہو سب کی کینسل کر دو. میں نے کہا کیا بات آج پارٹی نہیں ہوگی, کیا بات آج رقص و سرور کی محفل نہیں ہوگی؟ میری بیوی نے جواب دیا پارٹی تو ہوگی مگر آج دنیا دار کی پارٹی نہیں ہوگی, آج ایک روزے دار کی پارٹی ہوگی, آج اللہ والے کی پارٹی ہوگی. میں نے سب کی دعوت کو کینسل کر دیا. انواع و اقسام کے کھانے بنائے گئے, میرے دسترخوان پر رکھے گئے, میرے دسترخوان پر لگائے گئے, کھانوں کو رکھ دیا گیا, کھانوں کو لگا دیا گیا. لگانے کے بعد میں رکھنے کے بعد میں کہا افطار کا وقت آ گیا. بچے نے افطار کر لیا, نماز مغرب پڑھ لیا, بچہ جانے لگا. میری بیوی نے اشارہ کیا اس بچے کو روک لے, ارے فجر پڑھ کے چلا جائے گا. جب سے یہ گھر میں بچہ آیا ہے اس کے قدم کی برکت سے میرے گھر میں رب کی رحمت جھما جھم برس رہی ہے. اگر یہ صبح تک رک گیا تو میرا گھر صبح تک برکت سے بھر جائے گا. اس بچے کو روک لو. کہنے لگا میں بھی چاہتا تھا کہ بچہ رک جائے. میں نے کہا بیٹا ایک کام کرو, عشاء پڑھ کے سو جانا, فجر پڑھ کے چلے جانا, بڑی مہربانی ہوگی, بڑا کرم ہوگا. بچے نے میری یہ بات بھی مان لی اور بچہ آرام کے لیے عشاء پڑھ کے مہمان خانے میں چلا گیا, گیسٹ روم جو آپ کے گھروں میں سب کے گھروں میں ہوتا ہے. کہنے لگا رات گزرتی چلی گئی. میری بیوی نے مجھ سے کہا, بیوی اجمی سے کہتا کہ کھانا کھا لے. میں نے کہا کھانا؟ مجھے جب کھانا میری بیوی نے کہا میں نے کھا نہیں پایا تھا مہمان کی خوشی میں, تو مجھے کسی کی یاد آئی. حبیب اجمی فرماتے کس کی؟ کہنے لگا حضور میری ایک جوان بیٹی تھی جو پیروں سے معذور تھی, ہاتھ سے معذور تھی, اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتی تھی. روزانہ اپنے ہاتھ سے میں یا اس کی ماں کھانا کھلاتے تھے. آج مہمان کی آمد کی وجہ سے میں بھول گیا تھا کہ میری بیٹی کو بھی کھلانا ہے. میں نے کہا بیٹی کو آج کھانا نہیں کھلایا, پہلے بیٹی کو کھلاؤں. میری بیوی نے کھانا نکالا, بیٹی کے پاس چلا گیا. بیٹی نے کہی باپ آج بڑی دیر تو نے کر دی. میں نے اپنی بیٹی سے کہا میری لاڈلی آج مہمان اتنا اچھا آیا تھا کہ اس کی خوشی میں میں تجھے کھلانا بھول گیا تھا. بیٹی نے کہا باپ وہ مہمان کیسا تھا؟ میں لک میں کھلاتا چلا گیا, اپنی معذور بیٹی کو مہمان کا قصہ بتاتا چلا گیا. جب میں نے مہمان کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتا دیا تو میری بیٹی نے مسکرا کے کہا او میرے باپ اگر واقعی مہمان اتنا اچھا اور لاجواب ہے تو آج پوری رات بھی اگر کھانا نہیں دیتا تو میں تجھے معاف کر دیتی. میں کھانے کے لیے شکوہ نہ کرتی. کہنے لگا میں کھلا کے اپنی بیٹی کا منہ دھلا کے اور چادر اڑا کے چلا آیا. میں بھی کھا کے سو گیا. 2 منٹ کی بات ذرا اور توجہ سے سن, بس بہت محبت سے سننا, بس 2-4 منٹ کی تقریر اور اس کے بعد میری تقریر ختم ہے. اللہ سلامت رکھے. کہنے لگا میں نے بھی کھانا کھایا, میں بھی سو گیا. آدھی رات آئی, پورے شہر میں سناٹا. میرے صدر دروازے پر تالا, مین گیٹ پر تالا. آدھی رات میں میرے کمرے کے دروازے پہ کسی نے دستک دی. میں نے کہا کون؟ میں گھبرا کے اٹھا. میں نے پوچھا کون؟ دروازے سے آواز آئی بابا دروازہ کھولو تمہاری بیٹی کھڑی ہے. بابا دروازہ کھولو تمہاری بیٹی کھڑی ہے. میں حیرت میں پڑ گیا, یا اللہ آج تک میری بیٹی اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ نہ کھا سکی. میری بیٹی ایک قدم اپنے کمرے سے باہر نہ نکال سکی. دنیا کے طبیبوں نے, دنیا کے حکیموں نے لا علاج میری بیٹی کو کر دیا. آج یہ دروازے پہ کھڑی ہے, وہ بھی بے سہارے کے. یا اللہ یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا میری سانسیں تیز ہو گئی یہ جملہ سن کر, میری پیشانی پہ پسینہ آ گیا ہے جملہ سن کر. میں بڑا بے قرار ہوا کہ جلدی سے دروازہ کھلے اور بیٹی کا حال دیکھوں. حبیب اجمی سے کہتا حضور میں گھبرا کے اٹھا اور جلدی سے میں دروازے کے قریب پہنچا. میں نے دروازہ کھول کے کیا دیکھا کہ میری بیٹی اپنے پیروں پہ کھڑی ہے, ہاتھ سلامت ہے, پیر سلامت ہے. میں
میں حیرت میں پڑ گیا. میں نے کہا بیٹی یہ کیسے کرشمہ ہو گیا؟ میری بیٹی نے کہا میرے باپ تو مجھے کھانا کھلا کے مہمان کا قصہ بتا کے چلا گیا, مگر مجھے رات نیند نہ آئی. میں کروٹ پہ کروٹ لیتی رہی. جب آدھی رات گزری دل بہت زیادہ بے قرار ہوا تو میرے باپ, میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, مولا مجھے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا, طبیبوں نے لا علاج کر دیا, حکیموں نے لا علاج کر دیا. اے میرے مولا جو میرا مہمان آیا ہے وہ میرا باپ بتا کے گیا بہت نیک ہے. اگر واقعی میرا مہمان نیک ہے تو نیکوں کے صدقے میں تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یا اللہ اس کے صدقے میں مجھے شفا دے دے. اپنے باپ سے کہتی ہے اتنا کہنا تھا, میری زبان ابھی خاموش نہ ہو سکی تھی کہ میرا پاؤں حرکت کرنے لگا, میرا ہاتھ حرکت کرنے لگا. یہ اس کی آمد کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے شفا دیا ہے. اتنا کہنا تھا. باپ جھومتا جا رہا تھا, اعلان کرتا جا رہا تھا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہ نے زمانہ کی جھولی محتاج کے, جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا. نعرہ تکبیر, ماشاءاللہ یا رسول اللہ, مرحبا مرحبا, اللہ اللہ ماشاءاللہ. ذرا غور کریں, ذرا غور کریں. بہت عمدہ حضرت, واہ واہ. کہنے لگا میں خوش ہو گیا. میں نے سوچا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. میں سوچتا تھا کہ یہ میری بیٹی میرے گناہوں کا بدلہ ہے شاید, جو تا زندگی میرے سینے پہ ایسی رہے گی اس کی فدائی میں کبھی زندگی میں نہ دیکھ سکوں گا. لیکن آج میرے مہمان کے صدقے میں شفا دے کے تو نے میرے اوپر کرم کیا. آج اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو ودا ہوتے دیکھ سکتا ہوں. آخری بات سنے, کہتا حضور میں اپنی بیٹی کو اسی وقت چھوڑ کے مہمان کے کمرے میں گیا, اس کا شکریہ تو ادا کر دوں. جب میں نے دروازہ کھولا تو مہمان کمرے سے غائب تھا, بستر خالی تھا. مہمان کمرے سے غائب تھا, بستر خالی تھا. میں حیرت میں پڑ گیا. میں نے بستر کو غور سے دیکھا تو ایک کاغذ کا ٹکڑا بستر پہ پڑا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ قاری شکیل اختر صاحب قبلہ نظامی, فیضان صوفی نظام الدین, عظمت والدین کانفرنس, حضور مفتی گلفام صاحب قبلہ, صوفی ملت صوفی صدیق صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ تشریف رکھیں. حضرت علامہ قاری شکیل اختر صاحب قبلہ نظامی پڑرونا کھڈا کشی نگر سے تشریف لا چکے. تھوڑی دیر بعد شہزادے خطیب البراہین کی آمد ہونی ہے. بیٹھ جائیں کچھ دیر اور مفتی صاحب قبلہ کی گفتگو سنیں, پھر آگے کا پروگرام. بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ. ماشاءاللہ 2 منٹ کی میری تقریر آپ بس سنیے گا. دیکھیے حضرت علامہ قاری شکیل صاحب قبلہ کی آمد, اور آپ حضرات بس بالکل بیٹھ جائیں, بالکل بیٹھ جائیں. میرے پاس نہ ٹائم ہے نہ آپ کے پاس ٹائم ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, بس یہ گفتگو آخری بالکل لمحات ہیں. محبت سے بس سنیں. بالکل میں آپ سے وداعی چاہتا ہوں. محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ. زور سے بول دیں ذرا سبحان اللہ. بس ذرا سنیے. اللہ آپ کو سلامت رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے لگا بستر غائب, بستر سے مہمان غائب, کمرہ خالی. میں نے غور سے بستر کو دیکھا, کاغذ کا پرزہ پڑا تھا, ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا. میں نے اٹھایا, اس پہ 3 لائن لکھا ہوا تھا. کہنے لگا حضور میں نے جب اس لائن کو پڑھنا شروع کیا تو پہلی لائن میں لکھا تھا ہم نے تمہارا گھر چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ ہمارا راز کھل گیا. اللہ والا اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے, اگر راز کھل جائے تو وہ جگہ بدل دیتا. اللہ والا اپنے راز نہیں کھولتا, اللہ والا اپنے راز نہیں کھولتا. کہنے لگا ہم نے تیرا گھر اس لیے چھوڑ دیا کہ ہمارا راز کھل گیا. کیا ہو گیا؟ ہمارا راز کھل گیا. دوسری لائن سنیں. کہا دوسری لائن میں لکھا تھا اگر واقعی تجھے ہم سے محبت ہو گئی ہے تو توبہ کر لے. وعدہ کرتا ہوں دنیا میں نہ مل سکا تو کیا ہوا, میدان محشر میں ملاقات ہوگی. حبیب اجمی سے کہتا حضور یہ لائن پڑھتے ہی میں سجدے میں گر گیا.
حضور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، میں رونے لگا، زارو قطار رویا، اپنے سابقہ گناہوں سے معافی چاہی۔ حضور میں توبۃ النصوح کا مصداق بن گیا، میں نے سچی توبہ اپنے رب کی بارگاہ میں کی، مولا مجھے گناہوں سے درگزر فرمانا۔ اور میں سچی توبہ کرنے کے بعد جب سجدے سے سر اٹھایا، میرا چہرہ میرے آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا، اور جب میں نے کاغذ کا پرزہ پھر دیکھا تو آخری لائن لکھی تھی، اور یہ آخری لائن سنیں اور تقریر ختم۔ کہا آخری لائن میں لکھا تھا، تو دنیا کے سکوں کے خاطر لوگوں کو ستاتا تھا، تو دنیا کے مال کے خاطر حرام کام کرتا تھا۔ اگر واقعی تجھے کچھ چاہیے تو تو نے ابھی ابھی توبہ کی ہے، سچے دل سے نبی کا واسطہ دے کے مانگ، جو مانگے گا تیرا مولا تجھے مالا مال کر دے گا۔ ماشاءاللہ، مانگ کے دیکھ، مانگ کے دیکھ، مانگ کے دیکھ۔ تیری بیٹی جب میرے وسیلے سے دعا مانگے تو شفا مل جائے، مدینے والے کے وسیلے سے اگر تو مانگے تو کیا نہ مل جائے۔ کہنے لگا حضور میں پھر سجدے میں گر گیا۔ کہا کیا مانگا؟ کہا حضور دنیا نہیں مانگی، سکہ نہیں مانگا، درہم نہیں مانگا، دینار نہیں مانگا، مال نہیں مالا، دولت نہیں مانگا۔ کہا یہ تو سب توبہ سے پہلے دل میں چلا کرتا تھا، جب توبہ کر لیا تو دنیا کی محبت ہی نکل گئی، اب تو دل میں صرف مدینے والے کی محبت ہے۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو کچھ ہے ہی نہیں، اب تو کچھ ہے ہی نہیں، اب تو کچھ ہے ہی نہیں۔ آخری جملہ سنے، کہنے لگا سجدے میں گر گیا۔ حبیب آدمی کہتے پھر مانگا کیا نہیں مانگا؟ کہنے لگا حضور مانگتا کیوں نہیں، میں سجدے میں گر کے مانگا۔ تو کہا کیا مانگا؟ جلسے میں آنے والوں سننا، یہ سجدے میں جا کے مانگتا جا رہا، گلگلاتا جا رہا، اس کے مانگنے کو بے دم شاہ وارسی اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، یہ روتا جا رہا، مانگتا جا رہا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ بہت عمدہ حضرت، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت اللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ لوگوں ادب کی ڈگریاں سب سے پہلے لے لو، بعد ابا نصیب، بے ادب بے نصیب ہوتا۔ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں بھول کر جان بوجھ کر کوئی خطا ہوئی ہو، میں توبہ کرتا ہوں، آپ کو گواہ بنا کر مولا معاف فرمائے۔ سارے لوگ مل کے میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔